افطار کے وقت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ افطاری کے وقت میں روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لو گے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھا پھر بھی ٹھوس رہا ہے کہ یار اب یہ دہی بڑا کون چھوڑے، تو اس کا چہرہ بتا دے گا اس ظالم نے روزہ نہیں رکھا. ایک نور ہوتا ہے، نور روزہ، چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے. لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. کہیں پارٹی ہو، افطار پارٹی نام ہے اس کا، اور وہاں دہی بڑا وغیرہ سب تمام اتنا زیادہ ڈش ہے، اور اب ان کی جماعت کہیں فش نہ ہو جائے، لہذا جماعت سے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت مت چھوڑو. نماز پڑھ لو تھوڑی سی افطاری کر کے، کھجور وغیرہ کھا کر پانی پی لیا اور نماز پڑھ کے جاؤ، اطمینان سے کھاؤ. جلدی جلدی میں مزہ بھی نہیں. اور دعوت والے سے پہلے ہی طے کر لو کہ بھئی ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر آپ کا افطار کا جتنا بھی سامان ہوگا ہم سمیٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اس کو تاکہ میزبان بھی خوش ہو جائے بیچارہ، ورنہ وہ ڈرے گا اتنی محنت سے پکوایا اور یہ سب مل جا رہے ہیں جماعت سے. ان سے کہو جماعت پڑھ کے پھر آتے ہیں، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کی افطاری سمیٹنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے، پہلے ہی سے وعدہ کر رہے ہیں. پھر آ کے خوب کھاؤ، چاہے عشائیہ نہ کھاؤ، افطاریہ کھا لو. وہ بھی یاد کرے آئندہ افطاری کی دعوت دینے میں کچھ چھوڑو ہی مت، خوب ڈٹ کے کھاؤ. اور اتنا کھانا افطاری یا رمضان میں اتنا ہوس سے اور حبک کے کھانا کہ جس سے سجدے میں دہی بڑا نکلنے لگے. ادھر تو کہنے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور سجدے میں جا رہے ہیں، ادھر دہی بڑا کہتا نہیں پہلے میں نکلوں گا. اتنا کھانا بھی جائز نہیں. اتنا کھاؤ کہ تراویح پڑھ سکو، یہ نہیں کھا کے اور نیند آ گئی، کھٹی ڈکار آ رہی، چورن کھا رہے ہیں، سیوین اپ پی رہے ہیں. اتنا کھانا کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہو، جو ہضم کر لو. معدے کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے.